ہندوستانی بیوروکریسی کے ایک مضبوط ستون ایس ایم خان نہیں رہے۔ ان کی موت سے نہ صرف ایک چراغ بجھا بلکہ ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک خوبصورت شخصیت کے بڑے کارناموں کی یادیں رہ گئیں، ایک سینئر انڈین انفارمیشن سروس آفیسر جن کی تعلیمی زندگی پر علی گڑھ کی مہر لگی تھی، اپنی بڑی ذمہ داریوں کے سبب ہمیشہ نہ صرف سرخیوں میں رہے بلکہ مقبول بھی۔ ایس ایم خان 15 جون 1957 کو اتر پردیش کے بلند شہر کے قریب خورجہ میں پیدا ہوئے تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور انگلینڈ کے ویلس یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنا کیریئر 1982 میں انڈین انفارمیشن سروس سے شروع کیا تھا۔ انہوں نے سی بی آئی کے ترجمان، دوردرشن کے ڈائریکٹر نیوز اور پی آئی بی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ پریس رجسٹرار جیسے اہم عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ وہ سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے پریس سیکریٹری بھی رہے۔ راجدھانی میں مختصر علالت کے بعد 17 نومبر کو ان کا انتقال ہوا۔ وہ 67 سال کے تھے۔ پسماندگان میں بیوی اور 3 بچے ہیں، جبکہ ان کا تعلق اتر پردیش کے خورجہ سے تھا، جہاں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس۔ ایک نرم گو اور ملنسار ایس ایم خان یوں تو متعدد عہدوں پر فائز رہے، لیکن انہوں نے پہلے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی سی بی آئی کے ترجمان کے طور پر پہچان بنائی، تو اس کے بعد سابق صدر کلام صاحب کے پریس سیکریٹری کی حیثیت سے انہوں نے خود کو عوامی چہرہ بنایا۔ اگر سی بی آئی کے ساتھ ان کے رشتے کی بات کریں تو سی بی آئی میں 13 سال کی خدمات کا دور لاجواب تھا، جنہیں ایجنسی کی ہر پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔ 1979 سے 2002 تک ایس ایم خان نے سی بی آئی کے ترجمان کی ذمہ داری نبھائی، جو کہ ایک ریکارڈ رہا ہے۔ اس سے قبل کسی بھی افسر نے اتنے طویل عرصے تک انفارمیشن آفیسر کی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ اس دوران وہ سی بی آئی کا چہرہ بن گئے تھے۔ اس دوران بوفورس اسکینڈل، راجیو گاندھی قتل، ہرشد مہتا اسٹاک ایکسچینج گھوٹالہ اور مختلف سیاستدانوں کے مختلف جرائم سمیت ہائی پروفائل کیسز پر سی بی آئی انکوائری کر رہی تھی، جس کے سبب ایس ایم خان اکثر میڈیا پر نظر آتے تھے۔ اس وقت تک ایسا ہی لگ رہا تھا گویا یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی، لیکن اس کے بعد 2002 سے 2007 کے دوران ان کو جو ذمہ داری ملی وہ سابق صدر مرحوم ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے پریس سیکریٹری کی تھی۔ سی بی آئی کے آفس سے راشٹرپتی بھون کا سفر ان کی زندگی کے لیے ایک اور یادگار عہد بنا، جہاں ایس ایم خان کا ایک ایسا کردار سامنے آیا جس نے عوامی رابطے میں ان کی ساکھ کو مزید مستحکم کیا۔ کلام صاحب کے ساتھ ان کے تجربات کسی اثاثے سے کم نہیں تھے، جس کے سبب کلام صاحب کی موت کے بعد ایس ایم خان نے اپنی پہلی کتاب پیپلز پریزیڈنٹ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام لکھی۔ اس کتاب میں ڈاکٹر کلام کے ساتھ دوران صدارت اور اس کے بعد کے تجربات بیان کیے گئے تھے۔ یہ ڈاکٹر کلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو عوام کے سامنے لائی، جس میں ہندوستان اور بیرون ملک ان کے سفر کی اہم جھلکیاں شامل ہیں۔ اس کتاب کا اجرا جنوری 2017 میں اس وقت ہندوستان کے نائب صدر جناب حامد انصاری اور ہندوستان کے وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے کیا تھا۔ کتاب کی پہلی کاپی وزیر اعظم نریندر مودی کو پیش کی گئی تھی۔ راشٹرپتی بھون میں کلام صاحب کی صدارت کے بعد ایس ایم خان دیگر ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ انہیں دوردرشن میں نیوز کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر فائز کیا گیا تھا۔ ایس ایم خان نے حکومت ہند کے ڈائریکٹوریٹ آف فلم فیسٹیول DFF کے ڈائریکٹر کے طور پر 2 سال تک خدمات انجام دی۔ بطور ڈائریکٹر وہ نیشنل فلم ایوارڈز اور دادا صاحب پھالکے ایوارڈ کے لیے بھی ذمہ دار تھے۔ انہوں نے کینز اور برلن فلم فیسٹیول میں ہندوستان کی نمائندگی بھی کی۔ ایس ایم خان نے پریس انفارمیشن بیورو میں بطور ڈائریکٹر جنرل بھی خدمات انجام دی تھیں اور پریس رجسٹرار آف انڈیا میں بھی رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت کے وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر کے ساتھ مل کر پریس ان انڈیا جاری کیا تھا۔ وہ انڈیا اسلامک اینڈ کلچرل سینٹر میں نائب صدر اور ٹرسٹی کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ انہیں 12 جنوری 2014 کو انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں ٹرسٹی کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 2019 میں نائب صدر انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔
ایس ایم خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کورٹ کے ممبر بھی رہے، جبکہ صدر جمہوریہ ہند کی طرف سے انہیں ایگزیکٹو کونسل میں نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کے ساتھ جامع ہمدرد کے رہائشی کوچنگ اکیڈمی کے ڈائریکٹر کے طور پر بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اگر ان کی تعلیمی سفر کی بات کریں تو ایس ایم خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے LLB اور پھر LLM کیا تھا۔ یونیورسٹی کی طرف سے چانسلر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ بعد میں وہ اکنامکس کی ڈگری کے لیے یونیورسٹی آف ویلس انگلینڈ گئے تھے۔ ایس ایم خان کی موت نے ملک کی بیوروکریسی سے تعلیمی دنیا تک سب کو سوگوار کر دیا ہے، کیونکہ ایک شخصیت کے ساتھ ایک عہد کا خاتمہ ہوا ہے۔ شکریہ۔